اچھا، تو اگر پاکستان میں کوئی کاروبار چلایا جا رہا ہے تو ٹیکس کا معاملہ اکثر کافی پیچیدہ لگتا ہے نا؟ آج ہم انکم ٹیکس آرڈیننس کے ایک بہت ہی اہم حصے یعنی سیکشن 20 کو آسان زبان میں سمجھیں گے۔ یہی وہ قانون ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کوئی بھی کاروبار اپنے منافع پر ٹیکس کا حساب لگاتے ہوئے کون کون سے اخراجات مائنس کر سکتا ہے۔ چلیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی سادہ سا سوال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک بیکر ہے جس نے 1000 روپے کا کیک بیچا۔ اب کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ حکومت اس کی پوری 1000 کی سیل پر ٹیکس لگا دے، یہ سوچے بغیر کہ اس کیک کو بنانے میں اس کا اپنا کتنا خرچہ آیا ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جو پورے بزنس ٹیکس کے نظام کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو اس پوری بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ٹیکس منافع پر ہی کیوں لگتا ہے، سیل پر کیوں نہیں، کٹوتیوں کا سب سے اہم سنہری اصول کیا ہے، وہ کون سے 4 ٹیسٹ ہیں جن سے ہر خرچ کو گزرنا پڑتا ہے، روزمرہ کے اور لمبے عرصے کے اخراجات میں کیا فرق ہوتا ہے، کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے، اور آخر میں سب سے اہم بات، آپ اپنے خرچوں کو ثابت کیسے کریں گے۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے سوال سے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ٹیکس کا نظام فروخت یعنی ریونیو اور منافع یعنی پروفٹ میں فرق کیوں کرتا ہے۔ اصل میں یہی تو ایک منصفانہ ٹیکس سسٹم کی بنیاد ہے۔ تو واپس چلتے ہیں اپنی بیکر والی مثال پر۔ اگر حکومت اس کی 1000 روپے کی پوری سیل پر ٹیکس لگا دے تو اس کا مطلب ہے کہ آٹے، چینی، بجلی اور محنت کا خرچہ تو گنا ہی نہیں گیا۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ لیکن سیکشن 20 اسی ناانصافی کو روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ٹیکس صرف منافع پر لگے گا، یعنی سیل میں سے سارے خرچے نکالنے کے بعد جو رقم بچے گی ٹیکس صرف اس پر ہوگا۔ یہی ایک منصفانہ طریقہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو کہ اصل میں اس پورے معاملے کی جان ہے۔ یہ ہے کاروباری کٹوتیوں کا سب سے بنیادی اور سنہری اصول، جو سیدھا قانون کی کتاب یعنی انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 20 سب سیکشن 1 سے لیا گیا ہے۔ یہ ہے قانون کے اصل الفاظ۔ اس ایک جملے میں ہی سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ یہ صاف کہتا ہے کہ کٹوتی صرف اس خرچ پر ملے گی جو مکمل طور پر اور صرف کاروبار کے لیے کیا گیا ہو۔ چلیں ذرا ان الفاظ کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں 2 الفاظ سب سے اہم ہیں، مکمل طور پر اور صرف۔ مکمل طور پر کا مطلب ہے کہ خرچ کی پوری رقم بزنس کے لیے ہو، 1 روپیہ بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ اور صرف کا مطلب ہے کہ اس خرچ کا مقصد بزنس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو، خاص طور پر کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی گاڑی خریدی ہے جو آدھی بزنس اور آدھی ذاتی استعمال میں ہے تو اس کا پورا خرچ کلیم نہیں ہو سکتا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اصول عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے۔ ہر کاروباری خرچ کو کٹوتی کے لیے اہل ہونے سے پہلے آپ سمجھیں کہ اسے 4 دروازوں یا ٹیسٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی خرچ ایک بھی ٹیسٹ میں فیل ہو جائے تو اس کی کٹوتی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ہیں وہ 4 ٹیسٹ۔ پہلا، خرچ کا تعلق انکم فرام بزنس کے ہیڈ سے ہونا چاہیے۔ دوسرا، وہ خرچ اسی ٹیکس سال میں کیا گیا ہو جس کی ریٹرن فائل ہو رہی ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا وہی سنہری اصول ہیں کہ خرچ مکمل طور پر اور صرف کاروبار کے لیے ہو۔ اس پہلے ٹیسٹ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص ہے مسٹر احمد۔ وہ نوکری بھی کرتے ہیں جہاں سے انہیں تنخواہ ملتی ہے اور ساتھ میں ایک دکان بھی چلاتے ہیں۔ تو جو دکان کے اخراجات ہیں جیسے دکان کا کرایہ، وہ صرف دکان کی آمدنی سے ہی مائنس کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی تنخواہ والی آمدنی سے دکان کا کرایہ مائنس نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اب ایک اور بہت اہم فرق کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، سارے کاروباری خرچے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہمیں یہ فرق کرنا ہوگا کہ آیا کوئی خرچ روزمرہ کا ہے یعنی ریونیو نیچر کا، یا پھر ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے یعنی کیپٹل نیچر کا۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی یہ جو خرچہ ہوا ہے یہ کاروبار کو روزانہ چلانے کے لیے ہے یا اس سے کوئی ایسی چیز خریدی گئی ہے جو سالوں تک فائدہ دے گی؟ اس کا جواب یہ طے کرے گا کہ اس خرچ پر ٹیکس میں چھوٹ کیسے اور کب ملے گی۔ ان دونوں میں فرق بہت واضح ہے۔ روزمرہ کے خرچے جیسے ملازمین کی تنخواہیں، دفتر کا کرایہ یا مال خریدنا، یہ سب اسی سال میں پورے کے پورے مائنس ہو جاتے ہیں۔ لیکن سرمایہ جاتی اخراجات جیسے کوئی نئی مشینری خریدنا یا فیکٹری کی عمارت بنانا، یہ ایک طویل مدتی اثاثہ ہوتے ہیں۔
اس لیے ان کی لاگت کو ایک ہی سال میں مائنس نہیں کیا جاتا، بلکہ اس اثاثے کی عمر پر تقسیم کر کے ہر سال تھوڑا تھوڑا یعنی ڈیپریسیشن کی صورت میں کلیم کیا جاتا ہے۔ اسے یاد رکھنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے جسے کہتے ہیں دیرپا فائدے کا ٹیسٹ۔ بس خود سے یہ پوچھیں کہ کیا اس خرچ سے کوئی ایسی چیز بن رہی ہے جس کا فائدہ کئی سال تک ملے گا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ ایک سرمایہ جاتی خرچ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، ہم نے اصول سیکھ لیے، لیکن اب ذرا احتیاط کی بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک خرچ بظاہر بالکل ٹھیک لگتا ہے، سیکشن 20 کے سارے ٹیسٹس بھی پاس کر لیتا ہے، لیکن پھر ایک اور قانون یعنی سیکشن 21 آ کر اسے مسترد کر دیتا ہے۔ سیکشن 21 آپ سمجھ لیں ایک طرح کی ویٹو پاور رکھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بھئی خرچہ چاہے کاروبار کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کچھ خاص حالتوں میں اس کی کٹوتی بالکل نہیں ملے گی۔ جیسے کہ اگر کسی ملازم کو ماہانہ 32,000 سے زیادہ تنخواہ کیش میں دی جاتی ہے یا کسی ایسی ادائیگی پر ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں کاٹا جاتا جس پر قانوناً کاٹنا ضروری تھا، تو وہ خرچہ مسترد ہو جائے گا۔ اس بات کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے ذرا اس رقم کو دیکھیں، 5 لاکھ روپے۔ فرض کریں کہ ایک کنسلٹنٹ کو خدمات کے عوض اتنی ادائیگی کرنی ہے۔ اب سوچیں، یہ 5 لاکھ روپے ادا کر دیے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، اس پر ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹنا بھول گئے، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ ٹیکس ڈپارٹمنٹ پورے کے پورے 5 لاکھ روپے کے خرچ کو ہی مسترد کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیب سے خرچ بھی گیا اور اس پر کوئی ٹیکس کی بچت بھی نہیں ملی۔ یہ تو دوہرا نقصان ہو گیا۔ اور اب آتے ہیں سب سے آخری اور سب سے عملی بات پر۔ خرچ کر دینا ایک بات ہے، اسے ٹیکس اتھارٹی کے سامنے ثابت کرنا بالکل دوسری بات ہے۔ اچھا، ان خرچوں کا کیا کریں جو آدھے بزنس کے لیے اور آدھے ذاتی استعمال میں ہیں، جیسے کہ اکثر لوگوں کی گاڑی؟ قانون کہتا ہے کہ آپ کو ایسے خرچوں کو تقسیم کرنا ہوگا۔ اگر ایک گاڑی 70% بزنس کے لیے اور 30% ذاتی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو آپ اس کے پٹرول، مرمت اور دوسرے اخراجات کا بھی صرف 70% ہی کلیم کر سکتے ہیں۔ اور ہر دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پکے ثبوت یعنی دستاویزات ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر تنخواہوں کے لیے پے رول اور بینک ٹرانسفر کا ریکارڈ، کرائے کے لیے کرائے کا معاہدہ اور گاڑی کے خرچوں کے لیے ایک لاگ بک جس میں ہر سفر کی تفصیل لکھی ہو۔ یہ سب بہت ضروری ہیں۔ ہاں، اور ایک بہت ضروری بات یاد رکھیں، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے سارے کاروباری اور ٹیکس کے ریکارڈز کم از کم 6 سال تک سنبھال کر رکھنے ہیں، کیونکہ کسی بھی وقت آڈٹ کی صورت میں آپ کو یہ پیش کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو چلیں اس ساری گفتگو کو ایک آسان سے فارمولے میں سمیٹتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں WIEP ٹیسٹ۔ کوئی بھی خرچ کلیم کرنے سے پہلے خود سے یہ 4 سوال پوچھ لیں۔ کیا یہ ہولی یعنی مکمل طور پر بزنس کے لیے ہے؟ کیا یہ انکرڈ یعنی خرچ ہوا ہے؟ کیا یہ ایکسکلوسیولی یعنی صرف اور صرف بزنس کے لیے ہے؟ اور کیا یہ پرمیٹڈ یعنی اجازت یافتہ ہے اور سیکشن 21 اسے روک تو نہیں رہا؟ اور آخر میں ہم اس ایک سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ صرف ٹیکس فائل کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وقت تیار رہنے کی بات ہے۔ کیا ریکارڈز اتنے مضبوط اور منظم ہیں کہ اگر کل آڈٹ کا نوٹس آ جائے تو ہر خرچ کو اعتماد کے ساتھ ثابت کیا جا سکے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔